اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل، رحمت اور شکر کے ساتھ آج ہم سپارہ نمبر 28 قسامیہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ سورۃ المجادلہ کے پہلے حصے میں بیوی کے ساتھ ظہار کے معاملے میں حدود اللہ کی پاسداری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ظہار کہتے ہیں جب کوئی شخص غصے میں بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے۔ خولہ بنت ثعلبہ جن کے شوہر نے غصے میں آ کر انہیں ماں کی طرح کہہ دیا تھا، ان کے فریاد کرنے پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ ظہار سے بیوی ماں نہیں بنتی اور اس کا کفارہ بتایا، پھر اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ حدود اللہ ہیں، جو کوئی انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کے نظم کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ بالآخر ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کے نجوہ اور سرگوشیوں کا ذکر کیا گیا اور اس پر وعید دی گئی۔ آداب مجلس، پھر بتایا گیا کہ آداب مجلس کا خیال رکھیں، مجلس میں سمٹ کر بیٹھیں تاکہ آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا ہو۔ اگر محفل سے اٹھا دیا جائے تو اٹھ جائیں، اس پر برا نہ مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی یعنی، اور حزب الشیطان، شیطان کے پارٹی کے لوگ۔ اگلی آیات میں حزب اللہ کی پارٹی کے لوگ اور حزب شیطان کی صفات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ حزب شیطان ناکام ہوگے اور حزب اللہ غالب ہوں گے۔ حزب شیطان کفار و منافقین سے دوستی رکھنے والے، مفاد پرست، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے والے، ایسے لوگوں پر شیطان تسلط جما لیتا ہے۔ یہ لوگ چاہے دنیا کے کچھ مفادات حاصل کر بھی لیں لیکن بالآخر گھاٹا کھانے والے ہیں۔ حزب اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے قریبی عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ حشر بہت فضیلت والی سورت ہے۔ آیت نمبر 1 میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور دنیا کو ان کے عبرتناک انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اختیار کی، عہد شکنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اس لیے انہیں جلا وطن کا حکم دے دیا گیا۔ وہ دنیا میں بھی بری طرح سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی۔ مال غنیمت کی تقسیم اور سنت کی دستوری حیثیت۔ آیت نمبر 6 میں بنو نذیر کے جلا وطن ہونے کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا تھا اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستوری حیثیت بیان کی گئی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یعنی شریعت اور دستور کی یہ بنیادی شق ہے اور اسی میں ہی اسلامی معاش کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی نہ رہے بلکہ غریبوں کے درمیان بھی گردش کرنی چاہیے۔ جیسے سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ اس وقت امیر امیر تر اور غریب غریب
بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال تقسیم کرنے کے ضابطے بتائے گئے کہ سب سے پہلے مہاجرین کو جو گھروں سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور رضا کے طالب ہیں، ان پر خرچ کیا جائے، پھر انصار پر خرچ کیا جائے۔ انصار کی تعریف کی گئی جو مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور دل میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، اور بعد میں آنے والوں کی تعریف بھی اس صورت میں کی گئی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارا ذکر بھی ہے۔ اللہ کے نام، آخری 3 آیات اللہ کے ناموں کا گلدستہ ہے۔ جو کوئی صبح و شام ان کو پڑھتا ہے اسے بلائیاں ملتی ہیں اور اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ یعنی امتحان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، عذرائے امتحان ان کا جائزہ لے لیا جائے کہ کیا واقعی وہ اخلاص کے ساتھ آئی ہیں یا کسی جاسوسی کے مقصد سے آئی ہیں۔ بدری صحابی کا معاملہ آیا تو حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط فتح مکہ سے پہلے سرداران مکہ کو لکھ دیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو ظاہر کر دیا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن ان کا خط پکڑا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت کی کہ اللہ کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہو اور مسلمانوں کے راز افشا نہ کیا کرو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، ان سے قصور ہوا لیکن اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ان کی نیت جو تھی وہ خالص تھی، صرف اور صرف وہ اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے ان لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے کہ شاید یہ لوگ میرے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرے، اس لیے انہوں نے اطلاع ان کو پہلے دے دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار اہل قرابت جو نہ تم پر ستم ڈھاتے ہیں نہ تمہارے حقوق سلب کرتے ہیں، تو ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو کوئی دوستی کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ مہاجر مومنات کا امتحان۔ اس کے بعد مہاجر مومنات کے امتحان کی بات آتی ہے کہ وہ خواتین جب آئیں تو ان کا ایک ٹیسٹ لے لیا جائے، اگر وہ مومنات ہوں تو پھر انہیں کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، ان کے نکاح مسلمان سوسائٹی میں سے کسی سے کر دیے جائیں، اور جو مال کافروں نے ان پر خرچ کیے تھے یعنی حق مہر ان کو واپس دے دیے جائیں۔ آیت نمبر 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے جب مومن خواتین بیعت کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 6 امور پر بیعت لیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ نمبر 2، چوری نہ کریں گی۔ نمبر 3، زنا نہ کریں گی۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھر نہ لائیں گی یعنی بدکاری نہ کریں گی۔ نمبر 6، کسی معروف عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ان 6 چیزوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے جو ہے بیعت لی، اور بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتی، کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے۔ مرد کا عورت کو چھونا، مصافحہ کرنا یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان احکام کو ہم یاد رکھیں، یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیعت لیا کرتے تھے، ایک کپڑا اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیتے اور دوسرا کپڑے کا کونا جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے اور پھر بیعت کرتے۔ یہاں ایک برتن لایا جاتا، اس میں پانی ہوتا، پانی کی ایک سائیڈ پر اس ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا اور دوسری سائیڈ پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا تو اس طرح بیعت کیا کرتی تھی پہلے خواتین، اور اب جو ہے جس طرح بیعت کی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یا مصافحہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سورۃ الصف یہ مدنی سورت ہے، جہاد سے متعلق ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی مسلمانوں کی اہم ترین صفات بتائی گئی ہیں۔ ان میں سچائی، قول و فعل میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سب بستہ ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ گویا جہاد مومن کی زندگی کا لازمی جز ہے اور باہمی اتحاد و اتفاق سے رہنے والے اور سب بستہ ہو کر جہاد کرنے والے اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو بہت اذیتیں دی گئیں اور مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ آئیں، تورات کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لے کر بشارت دی۔ ان کا نام احمد ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ میں موجود بنی اسرائیل نے نہ صرف جادو کہہ کر انکار کر دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور ان کی یہ سازشیں آج تک جاری ہیں۔ یہ ہر طرح سے اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا۔ مقصد بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ضرور کامیاب و کامران کیا۔ اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا اگرچہ مشرکین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوگا۔ پھر مومنین کو کہا گیا کہ اس نور کو پھیلانے کے لیے اللہ کے ساتھ تجارت کرو، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ وہ تجارت ہے کیا میری پیاری بہنوں؟ کہ جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ دنیا کی کامیابی و فتوحات اور آخرت کی کامیابی اسی ذریعے سے ممکن ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مومنین کو پکارا اور کہا اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے مددگار بنے تھے۔ گویا اس صورت میں اللہ نے 3 دفعہ مومنین کو پکارا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اور شروع میں بھی کہا صف بستہ ہو کر لڑو، پھر کہا اللہ کے ساتھ تجارت کرو اور دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ تیسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مثال دے کر کہا تم بھی انصار اللہ بنو اور اقامت دین کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ سورۃ الجمعہ۔ اس صورت میں جمعے کی اہمیت و فضیلت کے احکام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا فضل بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کریں اور اس کے ذریعے دین کو غالب کریں۔ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، ان کی روش کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان پر بھی کتاب نازل کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے دین کے غلبے اور آخرت کے اجر کے بجائے دنیا کی لمبی زندگی کی تمنا کرنے لگے اور آخرت سے خائف رہے۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، اور موت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں لیکن موت آ کر رہے گی، اس وقت ان کے سارے راز کھل جائیں گے۔ جمعے کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جمعے کی نماز ہو جائے تو اس وقت کاروبار بند کر دو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر باکثرت کرتے رہو۔ جان رکھو کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ میں جمعہ ضرور پڑھنے جائیں اور اس میں خطبہ جو ہے وہ ضرور سنا کریں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یہاں تک کہا کہ جو
جمعے کے پہلے وقت میں جائے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور خطبے سے پہلے 4 سنتیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جمعے والے دن کوئی گھڑی ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ سورۃ المنافقون، اس میں منافقین کے راز کھولے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ بزدل ہوتے ہیں، بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی منع رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ جب تم خرچ نہ کرو گے تو ان کی تحریکیں خود بخود رک جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ آج بھی کفاروں اور منافقین کے طریقے یہی ہیں۔ منافقین کہتے ہیں کہ عزت ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت ساری کی ساری تو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سورت کے آخر میں کہا گیا کہ لوگو تم اپنے اندر منافقین جیسی صفات پیدا نہ ہونے دو، وہ اللہ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخلص نہیں ہوتے، مال سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہوگا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیا خبر کب موت آ جائے اور پھر تم خسارے پانے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہمیں وقت ملتا اور ہم خرچ کر لیتے۔ سورۃ تغابن، تغابن غبن سے ہے، یوم تغابن ہار جیت، اصل نقصان اور گھاٹے کا دن، اصل نفع کا دن مراد یعنی روز قیامت کا ذکر ہے۔ موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے، اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، پوری کائنات مومن ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر متوجہ کیا کہ تمہیں بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے اور بہترین صورت میں پیدا کیا، اور پھر آزادی دے دی اور اللہ تعالیٰ جا کے چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیکھتا ہوں اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں، ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگلی اہم بات یہ فرمائی گئی کہ تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہی ایک انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 5 میں قوموں کی تباہی کے بنیادی 2 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا سبب، اللہ نے رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان قوموں نے رسولوں کی بات نہ مانی اور انکار کر دیا اور اپنی گمراہی میں ہی پھنسے رہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو رد کیا، غیر اللہ کو اپنایا اور غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کی۔ پھر دعوت دی کہ ہوش میں آؤ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور یعنی قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آئیں اور خبردار رہیں، ایک یوم تغابن آنے والا ہے جب تم میں سے ہر ایک کا غبن ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے گا۔ پھر یا تو ابدی جنت ہوگی یا ابدی دوزخ، لیکن عمل کا موقع آج ہے، کل صرف نتیجہ نکلے گا۔ مومن کا بھروسہ اللہ پر۔ دوسرے رکوع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی اور ان کو ہدایات دی گئی۔ جو مصیبت آتی ہے تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ اسے ہدایت بخشتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ورنہ اپنا نقصان تم خود ہی کرو گے۔ مومن کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تمہارے اموال، ازواج اور اولاد آزمائش ہیں، ان سے ہوشیار ہو جاؤ، چکنے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سورۃ طلاق، سورۃ البقرہ کے طلاق کے احکامات کے بعد مزید وضاحت کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق شرح طلاق 33 سے زائد ہو چکی ہے اور طلاق غلط طریقے سے دی جاتی ہے، اور طلاق کے بعد بھی اللہ کے احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ طلاق کے احکامات اور عورتوں کے حقوق۔
اس صورت میں طلاق کے بارے میں اہم احکامات، ترغیب، ڈراؤ اور ہر حکم پر حکیمانہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ تاکیدی الفاظ اور جملے بکثرت ہیں۔ اہم احکام: طلاق عدت میں دی جائے، عدت کا شمار کیا جائے، یعنی بیک وقت 3 طلاقیں نہ دی جائیں، اور اس طلاق کے رجعی کی عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، نہ وہ خود نکلے، تاکہ صلح کا امکان باقی رہے۔ اس کو اللہ نے اپنی مقرر کردہ حد کہا ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عورت اس دوران بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر کو اس کی طرف مائل ہونے کا امکان رہے۔ عدت کی مدت ختم ہونے سے قبل یا تو بھلے طریقے سے صلح کریں یا مدت ختم ہونے پر بھلے طریقے سے رخصت کر دیں۔ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے 2 آدمی جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہوں اس سارے معاملے کے گواہ بنے۔ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آیا ہی نہ ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی ڈلیوری کے وقت ہے۔ زمانہ عدت میں ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، تنگ نہ کیا جائے، اذیت نہ دی جائے۔ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ اور سکونت شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ سب حقوق اللہ نے عورت کو بغیر مانگے دیے ہیں۔ ان ساری ہدایات کے دوران بار بار باہمی معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے انہیں رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اس کے معاملات آسان کر دے گا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کا بڑا اجر دے گا۔ یہ پیار کرنے والا رب اللہ عز و جل کی ترغیبات ہیں کہ میرے بندو مجھ سے ڈر کر معاملہ کرو۔ سورۃ تحریم۔ تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ ایک شہد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس چیز پر اللہ نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اللہ حلال چیز کو حرام کیا، اور جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم سے نکل آئیں۔ اس صورت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باہم جتھا بندی نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اللہ رب العالمین ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام اہل ایمان اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ گھر والوں کی تربیت کی فکر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اپنی اولاد کی صالح تربیت کی فکر کرنے اور اپنے آپ کو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ گھر اسلامی نظریہ حیات کا پہلا حلقہ یا مورچہ ہوتا ہے۔ اصلاح کے کام کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ گھرانے مثالی ہوں تو مسلمان معاشرہ اچھا اور پائیدار بن جاتا ہے۔ توبۃ النصوح۔ اپنی اولاد اور اہل خانہ کی اصلاح کی جانب پہلا قدم سچی توبہ ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ توبۃ النصوح کرو، یعنی خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا اور قیامت والے دن رسوا نہیں کرے گا، اور جو لوگ توبہ کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور دو رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 8 میں یہ دعا ہے، ضرور سب یاد کر لیں۔ انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کی مثال۔ پھر اللہ نے 2 ایسی خواتین کی مثال دی جو 2 انبیاء نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے عظیم شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دیا، اپنے عظیم شوہروں کی اسلامی دعوت و تبلیغ کے خلاف کام کیا اور اس کے نتیجے میں اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئیں،
اور جہنم کا ایندھن بن گئیں۔ مومن خواتین کے لیے رول ماڈل۔ اس کے بعد اللہ نے 2 مومن بندیوں کی مثالیں دے کر فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مومنین کے لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرعون نے بے پناہ اذیتیں دی تھیں، لیکن وہ ایمان پر ڈٹی رہیں اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں مانگتی رہیں، اے اللہ جنت میں مجھے اپنے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا۔ ہمیں اصول ملا یہاں سے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب سے بچانے کی فکر کریں، اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہ کریں، سچی توبہ کریں، صالحہ مسلمان خاتون بننے کی کوشش کریں۔ اے اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے رب، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست بن اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کر، اور انجام کار میں ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔